بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم ٹیکم کے سیکنڈ لیکچر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کا ٹاپک ہے کسٹمر ڈریون ڈیفینیشن آف کوالٹی. یہ وہ ٹیکم کے جو 3 پرنسپلس میں نے آپ کو بتایا کہ کسی لیکچر میں پڑھے تھے. اس میں سے پہلا پرنسپل ہے کسٹمر ڈریون ڈیفینیشن آف کوالٹی. کسٹمرز ڈیفائن کوالٹی ان ویریس ویز. کسٹمر کوالٹی کو مختلف طریقوں سے ڈیفائن کرتے ہیں. جنرلی کوالٹی میں بی ڈیفائنڈ ایز میٹنگ اور ایکسیڈنگ دا ایکسپیکٹیشنس آف دا کسٹمر. کوالٹی کا کیا مطلب ہے؟ کوالٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسٹمر کی جو ایکسپیکٹیشنس ہیں اس کو میٹ کرنا, اس کو پورا کرنا یا اس سے ایکسیڈ کرنا, جیسا کہ ہم پہلے لیکچر میں اس کو ڈیفائن کر چکے ہیں, ڈسکس کر چکے ہیں. فار پریکٹیکل پرپزز اٹ از نیسیسری ٹو بی مور اسپیسیفک. لیکن پریکٹیکلی کہتا ہے کہ اس کو زیادہ اسپیسیفائی ہونے کی ضرورت ہے, اسپیسیفک ہونے کی ضرورت ہے. کوالٹی ہیز ملٹیپل ڈائمینشنس ان دا مائنڈ آف کسٹمرس. کوالٹی کے حوالے سے کسٹمر کے جو ذہنوں میں مختلف قسم کی اس کی ڈائمینشنس ہوتی ہیں. سم ڈیفینیشنس آر یوزر بیسڈ. کچھ ڈیفینیشن جو ہے وہ یوزر بیسڈ ہیں. They propose that quality lie in the eye of the beholder. کوالٹی جو ہے وہ دیکھنے والے کے جو ہے آنکھوں میں ہے. یعنی جو بندہ اس کو دیکھ رہا ہے, استعمال کر رہا ہے, یوز کر رہا ہے, یا جسے ہم کسٹمر کہتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ پروڈکٹ جو ہے کوالٹی ہے یا نہیں ہے, یا اس کی کوالٹی اچھی ہے یا بری ہے. اور کوالٹی کے حوالے سے جو ہے ایک پروڈکٹ جو ہے ایک جگہ پر کوالٹی بھی ہو سکتی ہے اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ لو کوالٹی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر وہ پروڈکٹ جو ہمارے ہاں ہمارے شہر میں کوالٹی ہے, ہو سکتا ہے کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد کے اندر وہ پور کوالٹی کی ہو. یا ایسی پروڈکٹ جو ہمارے ملک کے اندر تو وہ کوالٹی ہے لیکن یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر وہ لو کوالٹی ہو. یا ایک ایسی پروڈکٹ ہو سکتی ہے جو ہمارے ملک کے اندر تو بہت لوور کوالٹی کی ہے لیکن وہ افریقن کنٹریز کے اندر انتہائی ہائی کوالٹی کی ہو. تو یہ جو اس کے یوزرز ہیں, جو کسٹمرز ہیں, جو اس کو یوز کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے ذہنی لیول کو, اپنی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنس کو جو ہے اور اپنی نیڈس کو دیکھتے ہوئے ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ ویدر کس کوالٹی کا انہوں نے کوالٹی کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. مارکیٹنگ پیپل لائک دس اپروچ. جو بھی ہم نے بات کی ہے کوالٹی لائی ان دا آئی آف دا بہولڈر. مارکیٹنگ پیپل جو ہیں وہ اس اپروچ کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ اگر کسٹمر کو چیز پسند آ جاتی ہے تو مارکیٹنگ والے کو اسے بیچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسٹمر کو پسند نہیں ہے تو پھر مارکیٹنگ والے کو اس کو بیچنے کے لیے بہت پرافٹ دینا پڑتا ہے. فار پروڈکشن مینیجر کوالٹی از مینوفیکچرنگ بیسڈ. اب مارکیٹنگ والوں کے لیے کوالٹی کیا ہے کہ کسٹمر کہہ دے کہ پروڈکٹ بڑی اچھی ہے, ان کے لیے تو یہ اچھا ہے. لیکن جو آپریشن مینیجر ہے اس کے لیے کوالٹی بیسڈ کیا ہے, مینوفیکچرنگ بیسڈ ہے کہ جو مینوفیکچرنگ کے اس کے جو فیچرس ہیں, مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے اس کو کوالٹی ہونا چاہیے. کسٹمر سیٹسفیکشن فرام کسٹمرز پوائنٹ آف ویو. کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے کسٹمر سیٹسفیکشن کیا ہے؟ کسٹمر سیٹسفیکشن از دا ریلیٹیو کنسیپٹ دیٹ ویریز فرام ون کسٹمر ٹو اندر. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر کسٹمر کا اپنا جو ہے سیٹسفیکشن کا لیول ہوگا. آلسو a customer may be satisfied with today's product but not satisfied with the future product. ہو سکتا ہے کسٹمر آج کی پروڈکٹ سے تو سیٹسفائی ہو لیکن وہ پروڈکٹ جو آپ فیوچر میں لے کے ہیں اس سے وہ جو ہے وہ مطمئن نہ ہو, اس سے وہ خوش نہ ہو. ایچ پرسن ڈیفائنس کوالٹی ان ریلیشن ٹو ہز اور ہر اون نیڈس اینڈ مینس ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم. جیسے ہم پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہر پرسن جو ہے, ہر کسٹمر جو ہے اس کو اپنے لحاظ سے, اپنی ضروریات کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرے گا, اس کو جو ہے وہ یہ ٹائٹل دے گا کہ یہ پروڈکٹ کوالٹی ہے یا نہیں ہے, یا ہر پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم یعنی ایک پروڈکٹ ایک ٹائم کے اوپر جو ہے کوالٹی ہے پر دوسرے ٹائم کے اوپر وہ کوالٹی نہیں. فرام پروڈیوسرز پوائنٹ آف ویو, فرام دا پروڈیوسرز ویو پوائنٹ ویریشن فرام اسپیسیفکیشن کین ناٹ بی ٹالریٹڈ. کہ جو اسپیسیفائی کیا گیا تھا, جو انجینئرنگ والے نے آپ کو ڈیزائن بنا کے دیا تھا, اس ڈیزائن سے جب آپ ویری کرتے ہیں, جب آپ اس ڈیزائن کے مطابق چیزیں نہیں بنا رہے تو پروڈیوسرز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈیویشن فرام کوالٹی ہوتی ہے, وہ پروڈکٹ کوالٹی نہیں ہوتی. اور اگر آپ انجینئرنگ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو اس میں جو ڈیزائن اور اسپیسیفکیشن آپ کو دیتی اس کے مطابق چیزیں بنا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوالٹی ہے. پروڈیوسرز مسٹ اسپیسیفائی کوالٹی ایٹریبیوٹس آف دا پروڈکٹس اور سروس
ایز کیئرفلی ایز پاسبل. کہتا ہے کہ پروڈیوسرس کو جو ہے کوالٹی کے جو ایٹریبیوٹس جو ہیں جو فیچرس ہیں اس کو بہت کیئرفلی جو ہے وہ اسپیسیفائی کرنا چاہیے. اینڈ دین اسٹرائیو ٹو بیٹ دو اسپیسیفکیشن, اور پھر ان اسپیسیفکیشنس کو بیٹ کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اسٹرگل کرنی چاہیے. وائل امپروونگ دا پروسیس اوور ٹائم. اور اب کیا کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے, کیسے اس جو ہے وہ ٹارگیٹس کو یا اسپیسیفکیشنس کو اچیو کرنا ہے, بائی امپروونگ دا پروسیس اوور ٹائم. اپنے پروسیس کو جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کرتے ہوئے. ویدر دا ریزلٹنگ پروڈکٹ میٹس دا کسٹمر ریکوائرمنٹ اور ناٹ ول دین جج بائی دا کسٹمر. اب وہ پروڈکٹ جو ہے کسٹمر کی نیڈس کو پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, یہ پھر بعد میں کسٹمر ڈیسائڈ کرے گا. پروڈیوسر شوڈ کنٹینیوسلی اسٹرائیو ٹو امپروو کوالٹی. پروڈیوسر کو ہر وقت اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ وہ کوالٹی کو امپروو کرتے رہیں, بہتر کرتے رہیں. ڈوئنگ اے بیٹر جاب آف میٹنگ کسٹمر نیڈس بائی ریڈیوسنگ ویریبلٹی ان آل پروسیس. اپنے جو پروسیسز ہیں اس میں ویریبلٹی کو جو ہے وہ ریڈیوس کرتے ہوئے کم سے کم آپ کو وہاں پہ ویریشنز کرنی چاہیے. انہیں کیا کرنا چاہیے, ایک بہتر جاب کرنی چاہیے, جو اس کا مقصد کیا ہے کہ کسٹمر کی نیڈس ہیں اس کو میٹ کرنا, اس کو پورا کرنا. بائی انٹروڈیوسنگ نیو پروڈکٹ وین نیڈیڈ. اور جب کہتا ہے کہ کسٹمر کو ضرورت پڑتی ہے تو نئی پروڈکٹ ہیں سب سے جو ہے وہ انہوں نے مارکیٹ میں لے کے آئے. سم امپورٹنٹ اسپیکٹس آف کسٹمرس ڈیفینیشن آف کوالٹی. اس میں جو پہلا جو ہے وہ کنفرمنس ٹو اسپیسیفکیشن. کوالٹی آف کنفرمنس مینس پروڈیوسنگ آ پروڈکٹ ٹو بیٹ دا اسپیسیفکیشن آف کسٹمر. کہ ایک ایسی پروڈکٹ پیدا کرنا, ایک ایسی پروڈکٹ پروڈیوس کرنا جو کسٹمر کی اسپیسیفکیشن کو پورا کر سکے, کسٹمر کی جو ڈیمانڈس ہے یا جو اس نے کہا ہے, جو آرڈر دیا ہے اس کو پورا کر سکے. اٹ از کنسیڈرڈ بائی آپریشنس کوالٹی آف پروڈکٹ. اس کو پروڈکٹ کی آپریشنس کوالٹی کہتے ہیں. ریگارڈ لیس آف کوالٹی اور ڈیزائن اسپیسیفکیشن. جیسے ہم نے پہلے سے دیکھا کہ کوالٹی اور ڈیزائن اسپیسیفکیشن کو سائڈ پہ کرتے ہوئے یہ والا اسپیکٹ جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپریشنس کوالٹی سفر کیا جاتا ہے. کسٹمر ایکسپیکٹ دا پروڈکٹس اور سروسز دے بائی ٹو میٹ اور ایکسیڈ سرٹن ایڈورٹائزڈ لیولز آف پرفارمنس. کسٹمر جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پروڈکٹس ہیں سروسز وہ لے رہے ہیں وہ جو ایڈورٹائز کیا گیا ہے, جو کہا گیا ہے اس کے بارے میں, جو بتایا گیا ہے تھرو میڈیا کمپین آن الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا, یہ چیزیں جو ہیں اس کے پرفارمنس لیولز ہیں. کسٹمر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان لیولز کو پورا کرے یا اس سے ایکسیڈ کرے. کوالٹی از میجرڈ بائی دا پرفارمنس آف دا کمپلیٹ پروڈکٹ اینڈ دا لینتھ آف ٹائم بٹوین فیلئر. کوالٹی کیا ہے, کوالٹی کی میجرمنٹ کیا ہے کہ جب وہ پروڈکٹ اس کے پاس آتی ہے, اس کو ملتی ہے, کمپلیٹ ہوتی ہے, اور جب وہ جا کے فیل ہو جاتی ہے یعنی وہ کام کرنا بند کرتی ہے, اس کے جو ان بٹوین کا ٹائم ہے وہ کوالٹی ہے. لائک این انیکسپینسو پیئر آف شوز ول ہیو ہائی کوالٹی اف دے آر میڈ اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفکیشن. اب کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک سستا جو ہے انیکسپینسو پیئر آف شوز ول ہیو ہائی کوالٹی, وہ اس کی کوالٹی بہت اچھی تصور کی جائے گی اف دے آر میڈ اکارڈنگ ٹو اسپیسیفکیشن. اگر وہ کسٹمر کی اسپیسیفکیشن کے مطابق بنا دیا جائے, جیسا کسٹمر نے کہا تھا اس کے مطابق بنا دیا جائے. اینڈ دے ول ہیو لو کوالٹی اف دے ڈو ناٹ میٹ اسپیسیفکیشن. اور اگر وہ اسپیسیفکیشن کو پورا نہیں کرتا تو وہ اسے لو کوالٹی تصور کیا جائے گا, چاہے اس کی وہ ایکسپینسو ہی کیوں نہ ہو, اس کے اوپر جو ہے وہ کاسٹ اس کی جو ہے وہ زیادہ ہو. دس ریپریزنٹس ٹو ڈفرینٹ یوزز آف دا ٹرم کوالٹی. یہ کہتا ہے کہ کوالٹی کے دو ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹرمز ہیں جو یوز کی جاتی ہیں کوالٹی کے لیے. اندر اسپیکٹ آف کوالٹی انوالوز abilities, availabilities, reliabilities and maintainability of the goods and services. Each of these terms has a time dimension and thus extends the meaning of quality level. جس کے بھی کہتا ہے کہ ٹائم ڈائمینشنس ہیں, وقت کے لحاظ سے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اویلیبلٹی. اویلیبلٹی ڈیفائنس a continuity of service to the customer. اویلیبلٹی کیا ہے کہ کسٹمر کو وہ کنٹینیوسلی وہ چیز ملتی رہنی چاہیے. A product is available to the customer or operational on operational state and not down for repair and maintenance. یہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے پاس استعمال کے لیے اویلیبل رہے اور وہ جو ہے اس کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی جو ہے وہ ضرورت نہ پڑے. اب میں اس کی آپ کو ایگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ ہم سیلولر فون یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے,
تو کسی بھی ہم نیٹ ورک کو یوز کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہم جائیں، ہم ڈیزرٹ میں جائیں، ہم شہر میں جائیں، گاؤں میں جائیں، پہاڑوں پہ جائیں، تو نیٹ ورک ہمارے پاس اویلیبل جو ہے وہ رہنا چاہیے. لیکن اگر اور وہ کنٹینیوسلی اس کو جو ہے وہ آپ کے پاس سگنلز رہنے چاہیے، آپ کی جہاں بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جو بھی سروس کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اگر وہ بیچ میں بریک ہوتا رہتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اویلیبلٹی نہیں ہے. یہ بھی ایک اس کی ایگزامپل جو ہے دی جا سکتی ہے. ریلائبلٹی ریفرز ٹو دا لینتھ آف ٹائم دیٹ اے پروڈکٹ کین بی یوز بیفور اٹ فیلس. یہ کتنی ریلائبل ہے، اس کی لائف کیا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے ذہن میں ایکسپیکٹڈ اس کی لائف ہے، کیا وہ جو ہے وہ اس کے مطابق چل رہی ہے نہیں چل رہی. جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اگر وہ اس سے ایکسیڈ کر جاتی ہے تو وہ اس کی اور بھی اس کی بہتر کوالٹی سمجھ کی جائے گی. فارملی اسپیکنگ، ریلائبلٹی از دا probability that a product will function for a specific period of time without failure. کہ پروڈکٹ جو ہے ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے بغیر کسی فیلئر کے چلتی رہے گی. دا لانگر دا مین ٹائم بٹوین دا فیلئر دا مور ریلائبل دا پروڈکٹ. تو جتنا یہ آپ کا مین ٹائم زیادہ ہوگا اتنی جو پروڈکٹ جو ہے وہ اس سے کیا کہا جائے گا، زیادہ ریلائبل ہے اور کوالٹی ہے. مینٹینیبلٹی، اٹ ریفرز ٹو دا ریسٹوریشن آف اے پروڈکٹ اور سروس ونس اٹ ہیز فیلڈ. کہ ایک پروڈکٹ خراب ہو گئی ہے، آپ کا سیلولر فون ہے وہ خراب ہو گیا، وہ چلتے چلتے بند ہو گیا ہے، اور آپ کی ایکسپیکٹڈ لائف جو ہے وہ بھی پوری ہوگی، لیکن آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس کو یوز کریں. آپ جو ہے اس کو کسی جو ہے وہ انجینئر کے پاس لے کے گئے، تو اگر وہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے تو یہ اس کی ریسٹوریشن ہے، تو اس کی مینٹینیبلٹی ہے. آپ کو گاڑی یوز کرتے ہیں، آپ کا انٹینڈڈ پیریڈ جو تھا ازیوم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ 20 سال تک اس کے انجن کو چلنا چاہیے، وہ چل گیا، اس کے بعد وہ فیل ہو گیا، تو اس کے بعد آپ اس کا نیا انجن بنواتے ہیں. تو اگر وہ جلدی بن جاتا ہے، کم خرچہ بن جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے کہا جائے گا کہ وہ مینٹینیبل ہے. A high degree of maintainability is desired so that a product can be restored to use quickly. کہ جب کوئی پروڈکٹ فیل ہوئی ہے تو آپ اس کو جو ہے ریسٹور کر کے جلدی آپ اس کو جو ہے استعمال کے قابل بنا سکیں. ان سروس سسٹم کنفرمنس ٹو اسپیسیفکیشن از امپورٹنٹ ٹو. اس سروس کنسرن کے اندر جو ہے کنفرمنس ٹو اسپیسیفکیشن از امپورٹنٹ ٹو، یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایون تھرو ٹینجیبل آؤٹ پٹ، ایون دو ٹینجیبل آؤٹ پٹ آر ناٹ پروڈیوس، حالانکہ جو ہے یہ تھرو نہیں ہے، دو ہے. ایون دو ٹینجیبل آؤٹ پٹس آر ناٹ پروڈیوس، حالانکہ کوئی ٹینجیبل چیزیں پیدا نہیں کی جا رہی، لیکن وہاں پر بھی جو ہے یہ مینٹینیبلٹی، سروس مینٹینیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسپیسیفکیشن فار اے سروس آپریشن may relate to an آن ٹائم ڈلیوری اور رسپانس ٹائم. ٹھیک ہے کہ آن ٹائم ڈلیوری آپ چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ کو چیزیں پر مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو چیزیں جلدی ڈلیور کر جاتی ہیں، تو یہ بھی آپ کی جو ہے وہ کنفرمنس ٹو اسپیسیفکیشن میں آتا ہے. سیکنڈ جو اس کی جو ہے وہ پکچر کر لیں، ویلیو. ہاؤ ویل اے پروڈکٹ اور سروس سروس اٹس انٹینڈیڈ پرپز ایٹ اے پرائز کسٹمرز آر ولنگ ٹو پے از ٹرمڈ ایز ویلیو. کہ جس پرپز کے لیے کسٹمر اس کو لیتا ہے اور جتنی اس کی پرائز پے کرتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کتنا عرصہ استعمال ہوتی ہے، وہ جو ہے کیا کہلاتی ہے، اس کی ویلیو کہلاتی ہے. ہاؤ مچ ویلیو اے پروڈکٹ اور سروس ہیز ان دا مائنڈ آف دا کسٹمر. کہ کسٹمر کے مائنڈ میں اس پروڈکٹ کی جو ہے وہ ویلیو کیا ہے، ڈپینڈس آن دا کسٹمر ایکسپیکٹیشن بیفور پرچیزنگ. یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کسٹمر کے ایکسپیکٹیشنس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ چیزوں کو یا اس پروڈکٹ یا سروس کو لے رہا تھا، خرید رہا تھا. Fitness for use. In assessing fitness for use or how well the product or service performs its intended purpose, the customer may consider the following features. کہتے ہیں کہ اس پرپز کے لیے کسٹمر یہ والے فیچر جو ہیں اس کو ذہن میں رکھ سکتا ہے. میکینیکل فیچر ہے پروڈکٹ، میکینیکلی وہ پروڈکٹ کیسی بنی ہوئی ہے، اس کی اپیئرنس کیسی ہے، اس کا اسٹائل کیسا ہے، وہ کتنی ڈیوریبل ہے. فٹنس فار یوز، وہ جس پرپز کے لیے اس نے لی ہے اس کے حوالے سے وہ کتنی فٹ ہے اس پرپز کے لیے. از ریلیٹڈ ٹو دا بینیفٹ ریسیوڈ بائی دا کسٹمر اینڈ ٹو دا کسٹمر سیٹسفیکشن. ساری کی ساری کسٹمر کے بینیفٹس اور اس کے جو ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اونلی دا کسٹمر ناٹ دا پروڈیوسر کین ڈیٹرمن اٹ. یہ صرف اور صرف کسٹمر بتا سکتا ہے، پروڈیوسر اس کو نہیں ڈیفائن کر سکتا. سپورٹ، اٹ سمپلی مینس دا ایکسٹرا سروس پرووائڈیڈ ود پروڈکٹ سچ ایز آفٹر سیل سروس. کہ آپ پروڈکٹ لے آتے ہیں
پروڈکٹ لانے کے بعد جو آفٹر سیل سروس ہے وہ آپ کو کس طرح پرووائڈ کی جاتی ہے. مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اگین میں سیلولر فون کی ایگزامپل لیتا ہے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کی 2 ایئر اس کی جو ہے وہ سافٹ ویئر کی وارنٹی ہے, 1 ایئر اس کی جو ہے وہ ہارڈ ویئر کی وارنٹی ہے. اب یہ آپ کو وارنٹی بتا تو دے دی گئی, آپ کو لکھ کے بھی دے دیا گیا سارا کچھ, لیکن جب آپ ایکچولی آپ یہ سروس لینے جاتے ہیں ان کے پاس تو اس کے بعد آپ کو کیا ملتا ہے, یہ وہ سپورٹ ہے. آفن دا پروڈکٹ اور سروس support provided by the company is an important to customer as the quality of the product or service. جتنی کہتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی اور سروس جو ہے وہ ضروری ہے, اتنی ہی جو آفٹر سیل سروس ہے وہ ضروری ہے. آپ پروڈکٹ لے ہیں, آپ کو استعمال کرنا نہیں آ رہی, اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے, تو آپ اس کو لے کے اس فرم کے پاس لے کے جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو کس قسم کی آپ کو جو ہے وہ گائیڈنس ملتی ہے, کس قسم کا آپ کو ماحول ملتا ہے, کس قسم کا آپ کو وہاں سے جو ہے رویہ ملتا ہے, کس قسم کی سروس ملتی ہے, یہ سپورٹ کے میننگ میں آتے ہیں. تو یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ پروڈکٹ کا ان اٹ سیلف خود کوالٹی ہونا. گڈ پروڈکٹ سپورٹ کین ریڈیوس دا کنسیکوینس آف کوالٹی فیلئر ان ادر ایریاز. کہتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے اچھی پروڈکٹ سپورٹ مل جاتی ہے تو اس سے پروڈکٹ کی جو فیلئر ہے اس میں جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے, اور اس کے جو کنسیکوینسز آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے. یعنی آپ کسٹمر کو اچھی سپورٹ سروس پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو کسٹمر مثلا وہ پروڈکٹ یوز کر رہا تھا, اب بھی اس میں اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے. اب اگر تو آپ نے اس کمپنی نے, فرم نے, جو کہ سیلر فرم ہے جس نے وہ چیز بیچی ہے, آپ کو بہتر سروس پرووائڈ کرتے ہوئے آپ کو گائیڈ کر دیا, آپ کو بتا دیا کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے, تو اب آپ کو پروڈکٹ آپ کے لیے قابل استعمال ہو گئی, آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے کوالٹی پروڈکٹ ہوگی. لیکن اگر فرم نے آپ کو وہ آفٹر سیل سپورٹ پرووائڈ نہیں کی اور آپ اس پروڈکٹ کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکے, تو اب وہ پروڈکٹ آپ کے لیے لو کوالٹیڈ ہے. آپ جس کو بھی بتائیں گے یہی بتائیں گے کہ یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے, یہ قابل استعمال نہیں ہے, اس میں یہ پرابلم ہے, اس میں یہ پرابلم ہے. تو حالانکہ اگر وہ فرم آپ کو گائیڈ کر دیتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ فرم قابل استعمال, تو وہ چیز جو ہے وہ قابل استعمال ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے اس پروڈکٹ کو استعمال کرتے رہتے ہیں. نمبر 5 ہے سائیکولوجیکل امپریشنس. پیپل آفن ایویلیویٹ دا کوالٹی آف پروڈکٹ اور سروس آن دا بیسس آف psychological impressions such as atmosphere, image اور aesthetic etc. لوگ جو ہیں ان چیزوں کے حوالے سے بھی جو ہے پروڈکٹ کی کوالٹی کو جو ہم میجر کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے سے اس کا امیج کیا ہے, آپ جس فرم میں آپ چیز لینے جا رہے ہیں یا جہاں پہ جا رہے ہیں اس کا ایٹماسفیئر کیسا ہے, اس کے ایستھیٹکس وہ کیا ہیں, جمالیاتی جو ذوق جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں بھی جو ہیں کوالٹی کے میننگ میں آتی ہیں. In the provisions of service where the customer is in close contact with the provider, the appearance and actions of the provider are very important. تو جو شخص آپ کو چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے اس کی اپیرنس کیسی ہے, وہ کتنا پولائٹ ہے, وہ کتنا کرٹیس ہے, کتنا ویلڈس ہے, کتنے اچھے طریقے سے آپ کے شائستہ طریقے سے آپ سے بات کر رہے ہیں, یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ بھی کوالٹی کے اندر آتی ہیں. نائسلی ڈریسڈ, courteous, friendly and sympathetic employee can affect the customer's perception of the سروس کوالٹی. یہ ساری بات میں آپ کو بتا دی ہے. اگین کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو آپ اس کو واٹس ایپ گروپ میں پٹ کر سکتے ہیں, میں ان شاء اللہ کوشش کروں گا آپ کو اس کو جواب دے سکوں. تھینک یو ویری مچ. محدود رہیں, محفوظ رہیں.